إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رکھیں گے تمازت ہم سنبھالیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تلاوت قرآن کریم اسامہ انور قریشی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اردو ترجمہ شمس اقبال صاحب. السلام علیکم. ابھی آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیات 103 تا 105 تلاوت کی گئی ہیں.
اب ان آیات کریمہ کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ علیہ پیش خدمت ہے۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرما بردار ہو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ دہانے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ دینی، قومی اور ملی مفاد کی خاطر میں اپنی جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا۔ اسی طرح خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار رہوں گا، اور خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ فرمائیں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا انشاءاللہ۔ اب یہ جرمن میں پڑھنے شاید باتوں کو نہ آتا ہو۔ Ich verspreche feierlich, dass ich immer bereit sein werde, Leben, Eigentum, Zeit und Ehre für meinen Glauben, meine Gemeinschaft und meine Nation zu opfern. Ebenso werde ich bereit sein, jedes Opfer für die Erhaltung der Khilafat Ahmadiyya zu erbringen und werde es als bindend für mich betrachten, jede Maruf-Entscheidung des Khalifen der jeweiligen Zeit zu befolgen. Inshallah. ناظم مرتضیٰ منان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ منظوم پاکیزہ کلام حضرت مصلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم نشیں
تجھ کو ہے ایک پرامن منزل کی تلاش، مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولہ دل کی تلاش، سیے پہ ہم اور کنجے عافیت کا جوڑ کیا، سیے پہ ہم اور کنجے عافیت کا جوڑ کیا، مجھے کو ہے منزل سے نفرت، تجھے کو منزل کی تلاش، مجھے کو ہے منزل سے نفرت، تجھے کو منزل کی تلاش، ڈھونڈتی پھرتی تھی شمع نور کو محفل کبھی، ڈھونڈتی پھرتی تھی شمع نور کو محفل کبھی، اب تو ہے خود شمع کو دنیا میں محفل کی تلاش، اب تو ہے خود شمع کو دنیا میں محفل کی تلاش، یا تو سر گردان تھا دل جستجوئے یار میں، یا تو سر گردان تھا دل جستجوئے یار میں، یا ہے اس یار ازل کو خود میرے دل کی تلاش، یا ہے اس یار ازل کو خود میرے دل کی تلاش، میں وہ مجنوں ہوں کہ جس کے دل میں ہے گھر یار
یار کا میں وہ مجنوں ہوں کہ جس کے دل میں ہے گھر یار کا اور ہوگا وہ کوئی جس کو ہے محمل کی تلاش اور ہوگا وہ کوئی جس کو ہے محمل کی تلاش اس رخ روشن سے مٹ جاتی ہے سب تاریکیاں اس رخ روشن سے مٹ جاتی ہے سب تاریکیاں عاشق سفلی کو ہے کیوں اس میں ایک دل کی تلاش عاشق سفلی کو ہے کیوں اس میں ایک دل کی تلاش آسمانی میں اردو میرا زمینی اس لیے آسمانی میں اردو میرا زمینی اس لیے میں فلک پر اڑ رہا ہوں میں فلک پر اڑ رہا ہوں اس کو ہے بل کی تلاش مجھ کو ایک آتش فشاں پرولولا دل کی تلاش مجھے کو ایک آتش فشاں پرولولا دل کی تلاش دل کی تلاش حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین مجلس خدام الانبیاء عالم کی مجلس خدام الانبیاء جرمنی نعرہ تکبیر سالانہ رپورٹ صدر صاحب مجلس خدام الاحمدیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور شکر گزار ہیں کہ ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ برکاتہ عزیز آج بات کرو اسناق میں مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی کے 32ویں سالانہ اجتماع میں رونق افروز ہیں یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور ہم حضور اقدس کی اس عنایت کے بہت ہی مشکور ہیں سیدی
ہمارے اس اجتماع کا موضوع عہد بیت ہے اور آج ہم پیارے آقا کی موجودگی میں خدام احمدیت جرمنی ایک مرتبہ پھر خدا تعالیٰ سے کامل وفاداری کا اقرار کرتے ہوئے خلافت کی سچی اطاعت کا عہد کرتے ہیں اور اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اپنے عہد بیت کو ہمیشہ نبھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اجتماع کا افتتاح حضور انور نے 16 ستمبر کو اپنے خطبہ جمعہ سے فرمایا، جس میں حضور انور نے معرفت الہی کے حصول کی طرف رہنمائی فرمائی اور ایمان افروز واقعات بیان فرمائے کہ کس طرح خدا تعالیٰ دلوں کو جماعت کی طرف پھیر رہا ہے۔ خطبہ جمعہ سے قبل سیدنا حضرت امیر المومنین نے لوائے خدام الحمدیہ لہرایا۔ بعد ازاں اسی روز حضور انور نے اطفال سے تاریخی خطاب فرمایا، جس میں حضور انور نے معاشرہ کے بد اثرات کی نشاندہی فرمائی اور ان سے بچنے کے رہنما اصول بیان فرمائے۔ یہ مجلس خدام الحمدیہ جرمنی کے لیے پہلا موقع تھا کہ پیارے آقا نے اطفال سے براہ راست خطاب فرمایا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارشادات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے آقا کی تمام توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی، مقام اجتماع پر تیاری کا آغاز 12 ستمبر بروز سوموار ہوا اور مجموعی طور پر 600 سے زائد خدام نے 4 دنوں میں اس کام کو مکمل کیا۔ اجتماع کے ہر دن کا آغاز نماز تہجد، نماز فجر اور درس قرآن سے ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے اور خلفائے احمدیت کی ہدایات اور جماعتی روایات کے مطابق خدام و اطفال کے مابین مختلف علمی و ورشی مقابلہ جات کا انعقاد ہوا۔ خدام کے علمی مقابلہ جات میں امسال حصہ لینے والوں کی تعداد 330 رہی۔ امسال پہلی مرتبہ خدام کے تعلیمی نصاب کا سالانہ مرکزی امتحان بھی ہوا۔ اسی طرح ورشی مقابلہ جات میں مجموعی طور پر 790 سے زائد خدام نے حصہ لیا۔ روایتی ورشی مقابلہ جات کے علاوہ امسال 3 نئی کھیلوں ٹیبل ٹینس، سوئمنگ اور بیڈمنٹن کا بھی اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح مجلس اطفال الحمدیہ کے علمی اور ورشی مقابلہ جات بھی ہوئے، جن میں اطفال نے بھرپور حصہ لیا۔ ورشی مقابلہ جات میں حصہ لینے والے اطفال کی تعداد 1162 رہی، جبکہ علمی مقابلہ جات میں 807 اطفال نے حصہ لیا۔ اجتماع کے موضوع کے حوالے سے امسال سالانہ اجتماع کے موقع پر عہد بیت کی مناسبت سے نمائش کا اہتمام بھی کیا گیا۔ آج اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے ہمارے پیارے امام اپنے خدام کی حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے کھیلوں کے فائنل مقابلہ جات میں کھلاڑیوں کے درمیان بھی رونق افروز ہوئے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پیارے آقا نے مجلس خدام الحمدیہ جرمنی کے گزشتہ سالانہ اجتماع کے موقع پر اپنے پیغام میں ہمیں خلافت احمدیہ سے وابستہ رہنے اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی مجلس خدام الحمدیہ کو کی گئی نصائح پر عمل پیرا ہونے کا ارشاد فرمایا تھا۔ حضور انور کا یہ پیغام ہر ایک خادم اور طفل تک پہنچایا گیا۔ مجلس خدام الحمدیہ جرمنی نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور خلفائے احمدیت کے ارشادات پر مشتمل ایک نصاب تیار کیا ہے، جس کے مطابق مجالس میں خدام کے جلسات منعقد کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اطفال کی کلاسز مرکزی نصاب کامیابی کی راہیں کے مطابق منعقد کی جاتی ہیں۔ حضور انور کی جو توقعات ہم خدام سے ہیں کہ ہم جرمن قوم تک اسلام کا پیغام پہنچانے کی اس ذمہ داری کو اٹھائیں، اس سلسلے میں امسال مجلس خدام الحمدیہ جرمنی کو نمایاں خدمات سر انجام دینے کی توفیق ملی۔ مسلم فار پیس کے نام سے شائع ہونے والے پمفلٹ کو 5 لاکھ سے زائد تعداد میں تقسیم کیا گیا اور اس کار خیر میں 1274 خدام اور 304 اطفال کو شامل ہونے کی توفیق ملی۔ پیارے آقا کی خدمت اقدس میں دعا کی عاجزانہ درخواست ہے کہ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ان میں برکت ڈالے اور ہمیں حضور اقدس کے ارشاد کو پورا کرتے ہوئے ہر جرمن تک پیغام اسلام، پیغام حق پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم پیارے آقا سے عاجزانہ دعا کے خواستگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ جرمنی کے تمام خدام اور اطفال کو پیارے آقا کے ارشادات کو پورا کرنے، حضور اقدس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بننے اور تبلیغ اسلام کے عظیم مشن میں پیارے آقا کے سلطان نصیر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیز اللہ تعالیٰ اجتماع کے تمام شرکاء کو خلافت کی برکات سے مستفید فرمائے
اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو ہمیشہ خلافت احمدیہ سے وابستہ رکھے، آمین اللہم آمین۔ تقسیم انعامات ہوں گے، کہاں ہونے ہیں؟ اسٹیج پہ ہی ہے، آ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے سیدی، اب ان خوش قسمت خدام اور اطفال کا اعلان کیا جائے گا جن کو حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بن العزیز اپنے دست مبارک سے انعام عطا فرمائیں گے۔ خدام کے مقابلہ حسن قرات میں اول قرار پائے ہیں احمد کمال صاحب، مجلس مسرور ہاسٹل۔ مقابلہ حفظ قرآن میں اول قرار پائے ہیں شکیل احمد صاحب، برلین سٹی سے۔ شکیل احمد صاحب حفظ قرآن میں اول قرار پائے ہیں۔ اسی طرح مقابلہ نظم میں مرتضیٰ منان صاحب، مجلس کھوس کے گاؤں اوسٹ سے۔ نظم میں مرتضیٰ منان صاحب، مجلس کھوس کے گاؤں اوسٹ۔ اس کے بعد مقابلہ تقریر بزبان جرمن میں بہزاد احمد صاحب، مجلس نارڈ ہارن۔ بہزاد احمد صاحب، مجلس نارڈ ہارن سے مقابلہ تقریر بزبان جرمن۔ اور اسی طرح مقابلہ تقریر بزبان اردو میں اظہر اقبال صاحب، مجلس گوڑگاؤں سے اول قرار پائے ہیں۔ مقابلہ بیت بازی میں ریجن نارڈ کی ٹیم اول قرار پائی ہے۔ کیپٹن حسان احمد صاحب سے درخواست سے حضور انور سے انعام وصول کریں۔ حسان احمد صاحب، ریجن نارڈ سے۔ مقابلہ پرچہ دینی معلومات میں قمر احمد ظفر صاحب، مجلس وائبلنگن سے اول آئے ہیں۔ مقابلہ ترجمۃ القرآن میں شاہد ریاض صاحب، مجلس مسرور ہاسٹل سے اول قرار پائے ہیں۔ مرکزی امتحان میں طیب شہزاد صاحب، مجلس گیسن ویسٹ سے اول قرار پائے ہیں۔ اور اسی طرح سال کے مقابلہ مقالہ نویسی میں محمود احمد ناصر صاحب، مجلس بیت الثبوت سے اول قرار پائے ہیں۔ مقالے کا عنوان تھا الہی جماعتیں اور قربانیاں۔ اب خدام کے صحت جسمانی کے مقابلہ جات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ فٹ بال کے مقابلے میں ریجن زیڈ اوسٹ اول قرار پائی ہے۔ ساؤتھ ایسٹ ریجن عامر محمود صاحب، کیپٹن۔ اسی طرح کرکٹ کے مقابلے میں ریجن ساؤتھ ویسٹ اول قرار پائی ہے۔ بدر منیر صاحب، کیپٹن ہیں۔ مقابلہ رسہ کشی میں ریجن ساؤتھ اول قرار پائی ہے۔ کیپٹن رضا احمد صاحب ہیں۔ حضور کے دست مبارک سے انعام وصول کریں۔ باسکٹ بال کے مقابلے میں ریجن نارتھ ویسٹ اول قرار پائی ہے۔ عدنان حمید صاحب، حضور انور کے دست مبارک سے انعام وصول کریں۔ مقابلہ والی بال میں ریجن مقامی اول قرار پائی ہے۔ کیپٹن آصف محمود صاحب، حضور انور سے انعام وصول کریں۔ اسی طرح 2 نمائشی میچ کا انعقاد ہوا تھا۔ دو نمائشی میچز ہیں۔ پہلا نمائشی میچ مجلس خدام الاحمد جرمنی اور مجلس انصار اللہ کی عاملہ کے مابین ہوا تھا۔ اول مجلس خدام احمدیہ مکرم صدر صاحب، حضور انور سے انعام وصول کریں۔ یہ رسہ کشی کا مقابلہ تھا۔ دوم مجلس انصار اللہ جرمنی۔ دوسرا میچ جامعہ احمدیہ جرمنی اور جامعہ احمدیہ UK کے طلباء کے مابین ہوا تھا۔ یہ فٹ بال کا میچ تھا۔
پہلے نمبر پہ جامعہ UK سعید رفیق صاحب انعام وصول کریں، اور دوسرے نمبر پر جامعہ جرمنی محمد منور رانا صاحب حضور انور کے دستے مبارک سے انعام وصول کریں۔ ٹیبل ٹینس سنگل میں ریجن ویسٹ کے راضی احمد صاحب حضور انور سے انعام وصول کرنے کی سعادت پائیں، اور ٹیبل ٹینس ڈبل میں ریجن مقامی حمود ملک صاحب حضور انور سے انعام وصول کریں۔ بیڈمنٹن سنگل میں ریجن ساؤتھ ویسٹ منظور احمد صاحب کیپٹن ہیں۔ منظور احمد صاحب ریجن ساؤتھ ویسٹ سے بیڈمنٹن میں اول آئے ہیں، اور بیڈمنٹن ڈبل میں ریجن ساؤتھ ویسٹ کے خالد محمود بابر صاحب حضور انور کے دستے مبارک سے انعام وصول کریں۔ سو میٹر دوڑ میں ریجن ویسٹ کے سعید شہزاد احمد صاحب اول آئے ہیں، حضور انور سے انعام وصول کریں۔ اور اسی طرح 1000 میٹر دوڑ میں 2 خدام اول آئے ہیں، محمد خالد الیاس منیر صاحب اور طاول اعلیٰ صاحب حضور انور سے انعام وصول کریں۔ گولا پھینکنے میں جمشید عمران صاحب ریجن ساؤتھ سے اول قرار پائے ہیں، اور لمبی چھلانگ میں ساؤتھ ایسٹ کے عمران علی صاحب نے اول انعام حاصل کیا ہے، حضور انور کے دستے مبارک سے انعام وصول کریں۔ اور اسی طرح دوڑ ود بریکس میں مقامی کے نوید احمد صاحب کیپٹن ہیں، نوید احمد صاحب جی حضور نوید احمد صاحب ہیں مقامی کے۔ اور کلائی پکڑنے میں مظفر احمد صاحب ریجن ساؤتھ ایسٹ سے۔ اب مجلس اطفال الاحمدیہ کے علمی مقابلہ جات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ معیار صغیر کے ابو بکر گروپ میں حسن قرات میں نبیل مرزا صاحب مجلس خان ہمزیٹ سے اول قرار پائے ہیں حسن قرات میں۔ نبیل مرزا صاحب حسن قرات میں، اور اذان میں محمد فرحان صاحب۔ مقابلہ نظم میں دانش توفیق صاحب مقابلہ نظم، تقریر بزبان اردو اور تقریر بزبان جرمن تینوں مقابلوں میں اول قرار پائے ہیں۔ دانش توفیق صاحب 3 مقابلہ جات میں نظم، تقریر اردو اور تقریر جرمن میں اول آئے ہیں۔ عمر گروپ معیار صغیر مقابلہ عمر گروپ کے مقابلہ معیار خاص میں ابیر مرزا صاحب غون ہمزیوٹ سے اول ہیں، اور اسی طرح حسن قرات میں بھی ابیر مرزا صاحب اول قرار پائے ہیں۔ ان کے 2 انعامات ہیں معیار خاص اور حسن قرات میں۔ آذان اور نظم میں احسان احمد صاحب، ان کے بھی 2 انعامات ہیں، اول قرار پائے ہیں آذان اور نظم میں۔ گوڈلا اور نوٹ سے احسان احمد اور عزیزم عمر ذیشان تقریر بزبان اردو میں گوڈن سے ہیں، اول قرار پائے ہیں۔ اور حسن احمد صاحب تقریر بزبان جرمن میں ویسباڈن ویسٹ سے اول قرار پائے ہیں۔ معیار کبیر کے علمی مقابلہ جات میں حسن قرات میں رانا شہراز احمد، معیار کبیر کے حضور یہ علمی مقابلہ جات حسن قرات اور نظم ان کے 2 انعامات ہیں۔ رانا شہراز احمد، عزیزم رانا شہراز احمد حسن قرات اور نظم میں اول قرار پائے ہیں۔ عزیزم مبرور خان مقابلہ آذان میں اول قرار پائے ہیں، میفیلڈن اوسٹ مجلس ہے ان کی۔ عزیزم مشہود احمد تقریر بزبان اردو میں اول قرار پائے ہیں، میفیلڈن ویسٹ سے۔ اور عزیزم نعمان سرور گل تقریر بزبان جرمن میں فیڈ بیک میٹر سے اول قرار پائے ہیں۔ اور معیار کبیر کے معیار خاص کے مقابلے میں رانا ولید احمد جنجوا مجلس فیزن سے اول قرار پائے ہیں۔
بیت بازی کے مقابلے میں ریجن ساؤتھ ویسٹ اول قرار پائی ہے۔ کیپٹن محمود احمد صاحب عزیزم محمود احمد حضور انور کے دست مبارک سے انعام وصول کریں۔ سیدی اب اطفال کے ورزشی مقابلہ جات کا اعلان ہوگا۔ مقابلہ 50 میٹر دوڑ میں عزیزم وجاہت احمد مجلس نوئی ایزنبروک سے۔ عزیزم وجاہت احمد 50 میٹر دوڑ میں اول آئے ہیں۔ کلائی پکڑنے میں اسد مختار عزیزم اسد مختار مجلس کانشٹائن ویسٹ سے اول قرار پائے ہیں، اور دوڑ میں جری اللہ خالد عزیزم جری اللہ خالد کوبلن سٹی سے اول آئے ہیں۔ اس کے بعد فٹ بال کے مقابلے میں ریجن ساؤتھ ویسٹ سے کیپٹن عطاء الرحیم عزیزم عطاء الرحیم حضور انور کے دست مبارک سے انعام وصول کریں، اور رسہ کشی کے مقابلے میں کامران اسلم ریجن نارتھ ویسٹ 1 سے کامران اسلم کیپٹن ہیں۔ رسہ کشی کے مقابلے میں ریجن نارتھ ویسٹ اول قرار پائی ہے۔ رسہ کشی کے مقابلے میں، اور اس کے بعد دوڑ میں تکریم احمد مرزا ریجن نارتھ سے مقابلہ ہے، جس میں دوڑ ود بریکس معیار کبیر کے ورزشی مقابلہ جات میں 100 میٹر دوڑ میں عزیزم عدیل احمد مجلس آلن سے اول قرار پائے ہیں۔ کلائی پکڑنے میں زیغم اللہ عزیزم زیغم اللہ مجلس آفنباغ زویٹ سے، اور دوڑ بریکس میں عزیزم شکیل الیاس مجلس ڈیٹسن باغ سے۔ اور اسی طرح فٹ بال کے مقابلے میں ولید خان کیپٹن ہے ریجن ویسٹ کے، جو حضور انور کے دست مبارک سے انعام وصول کریں گے، اور باسکٹ بال کے مقابلے میں ریجن ساؤتھ اول قرار پائی ہے۔ کیپٹن سجیل خان عزیزم سجیل خان انعام وصول کریں۔ مقابلہ رسہ کشی میں ریجن نارتھ ایسٹ اول قرار پائی ہے۔ روحان احمد عزیزم روحان احمد کیپٹن ہیں، اور دوڑ ود بریکس میں عزیزم مسرور احمد ریجن ساؤتھ سے اول قرار پائے ہیں۔ پیارے سیدی اب حسن کارکردگی کے چند انعامات کا اعلان کیا جائے گا۔ زونز میں زون ہائیڈلبرگ اول قرار پایا ہے سال 2009-2010 کی کارکردگی میں۔ زونل قائد صاحب ہائیڈلبرگ انعام وصول کریں۔ اسی طرح زون بائن ساؤتھ اینڈ نارتھ دوم قرار پائے ہیں، اور ریجن نارتھ رائن ویسٹ سوم قرار پائے ہیں۔ اسی طرح مجلس اطفال الاحمدیہ کے زونز میں زون فرینکفرٹ ساؤتھ اول قرار پائی ہے۔ زون القائد صاحب اور زون الناظم صاحب اطفال حضور انور کے دست مبارک سے انعام وصول کریں۔ مجلس اطفال الاحمدیہ کے زونز کے مابین مقابلے میں اول قرار پائے ہیں، اور بائن ساؤتھ دوم قرار پائے ہیں، اور اسی طرح زون سٹٹگارٹ تیسرے نمبر پر اب حسن کارکردگی کے تحت علم انعامی میں حضور انور کی اجازت سے تیسرے، دوسرے اور پہلے نمبر کی مجالس کا اعلان کیا جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پر مجلس ایزالون قائد صاحب مجلس حضور انور کے دست مبارک سے انعام وصول کریں۔ دوسرے نمبر پر مجلس آؤگسبرگ اور خدام الاحمدیہ کا علم انعامی امسال مجلس نوئیویڈ کے حق میں قرار پایا ہے۔ قائد صاحب مجلس نے خدام کے ہمراہ حضور انور کے دست مبارک سے علم انعامی وصول کریں۔ نعرہ تکبیر، مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی، مجلس خدام الاحمدیہ جرمنی۔
اور اسی طرح مجلس اطفال الاحمدیہ کے علم انعامی کا اعلان اس طرح ہے: تیسرے نمبر پر حسن کارکردگی میں مجلس ہانہ ویسٹ، قائد صاحب اور ناظم اطفال حضور انور کے دستے مبارک سے انعام وصول کریں۔ دوسرے نمبر پر مجلس غویڈا ماک، حضور انور کے دستے مبارک سے انعام وصول کریں۔ اور امسال مجلس اطفال الاحمدیہ میں علم انعامی بھی مجلس نوئیبیٹ کے حق میں قرار پایا ہے۔ قائد صاحب مجلس، ناظم صاحب اطفال حضور انور کے دستے مبارک میں سے علم انعامی مجلس اطفال الاحمدیہ کا وصول کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام خدام اور اطفال کے لیے یہ اعزاز مبارک کرے۔ پیاری سیدی، اس کے ساتھ ہی تقسیم انعامات کی کارروائی کا اختتام ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں بھی سن لیا، اب سب جانتے ہیں، دنیا کو بتانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آج جماعت خدام الاحمدیہ جرمنی کا اجتماع اختتام کو پہنچ رہا ہے، اور اسی طرح خدام الاحمدیہ برطانیہ کا اجتماع بھی اس وقت لائیو ٹرانسمیشن ہے، اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح لجنہ معلّہ جرمنی کا اجتماع بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے میری اس تقریر کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ لوگوں نے اس اجتماع کے پروگراموں سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ اللہ کرے کہ ایسا ہی ہوا ہو۔
شاید میرا یہ جرمنی کے خدام الاحمدیہ کا اجتماع تیسرا اجتماع ہے جس میں شامل ہو رہا ہوں. گو صدر خدام الاحمدیہ جرمنی کا ہمارے مرکزی جو ڈیسک ہے خدام الاحمدیہ کا، اس کے ذریعے سے ایک ہلکا سا پیغام تو ملا تھا کہ میں جرمنی کے اجتماع میں شامل ہوں، لیکن وہ پیغام اتنا لیٹ تھا کہ اس سے پہلے میں خود ہی ایک پروگرام بنا چکا تھا یہاں آنے کا. اس لیے بہرحال ان کی شاید نیت ہو، ڈرتے ڈرتے ان پیغام دے دیا، اور وہ پیغام بھی بڑے ڈرتے ڈرتے مجھے ملا تھا کیونکہ اس میں کوئی ایسی پرجوش دعوت نظر نہیں آ رہی تھی. بہرحال یہ صدر صاحب کی خواہش تھی یا دلی جوش سے جو بھی پیغام تھا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ میں اس سے پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ اس سال جرمنی کے اجتماع میں شامل ہوں، اور انہی تاریخوں میں خدام الاحمدیہ یو کے کا جو اجتماع ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. بہرحال جماعت احمدیہ جرمنی ان فعال جماعتوں میں سے ہے، اور خدام الاحمدیہ بھی ان فعال مجالس میں سے ہے جن میں شامل ہونے کو کہ جو اجتماع میں شامل ہونے کو دل کرتا ہے. اس لیے میں نے پروگرام بنایا کہ ضرور شامل ہوں. اللہ کرے کہ جرمنی کا یہ دورہ اور خدام اور لجنہ کے اجتماعات میں میرا شامل ہونا جماعت جرمنی اور خاص طور پر دونوں ذیلی تنظیموں بلکہ انصار اللہ کے لیے بھی فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسا کہ میں نے کہا جرمنی کی جماعت اور ذیلی تنظیمیں فعال جماعتوں اور تنظیموں میں شامل ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ایک کوشش کے بعد ایک اعزاز تو حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اس اعزاز کو قائم رکھنا یہ بہت زیادہ کوشش کا تقاضا کرتا ہے اور بہت زیادہ محنت طلب کام ہے. اور جب تک پورا جماعتی نظام اور ذیلی تنظیمیں اس حقیقت کو سمجھ کر اپنا اپنا کردار ادا نہیں کرتی، اس اعزاز کو قائم نہیں رکھ سکتی جس تک وہ پہنچ چکی ہوں. بس یہ بے شک ایک خوشی کا مقام ہے کہ خدام الاحمدیہ جرمنی اوپر کی چند اچھی مجالس میں سے ایک ہے، لیکن اس بات کو کہ آپ فعال مجالس میں سے ایک ہیں آپ لوگوں کو فکر میں ڈالنے والا ہونا چاہیے. اس لیے بھی کہ ہم نے جو مقام حاصل کیا ہے کہیں اس سے نیچے نہ گر جائیں، اور اس لیے بھی کہ مومن کی شان ہے، یہی شان ہے اور ترقی کرنے والی قوموں کا یہ نشان ہے کہ ان کے قدم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. اور جو الہی جماعتیں ہوتی ہیں ان کے آگے بڑھنے کی ترجیحات مختلف ہوتی ہیں، ان کے مقاصد اور ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. الہی جماعتیں اور ان کے ماننے والے دنیا کی جاہ و حشمت اور مال و دولت کو اولین ترجیح نہیں دیتے، گو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کو بھی حاصل کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تاکہ اس کو دین کے تابع کر کے دین کی ترقی کا ذریعہ بنائیں. لیکن اصل میں یہ الہی حکم ان کے پیش نظر ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ فاستبقوا الخیرات، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو بیان فرمایا ہے، اس آیت میں جو میں نے تلاوت کی ہے یہی بیان فرمایا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہر ایک کے لیے ایک مطمع نظر ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرتا ہے، بس نیکیوں میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ
تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ بس یہ وہ مطمع نظر ہے جسے ہر احمدی کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ دنیا میں ترقی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مقصد سامنے ہو، اگر مقصد نہیں تو ترقی بھی نہیں ہوتی۔ سائنس میں نئی نئی ایجادات اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایک مقصد کو قائم کر کے ان کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ پہلے ایک خیال قائم کیا جاتا ہے، پھر اس خیال تک پہنچنے کے لیے مختلف راستے تلاش کیے جاتے ہیں۔ پھر اس ریسرچ کے لیے وہاں پہنچنے کے لیے اخراجات ہوتے ہیں، حکومتوں سے مدد مانگی جاتی ہے، فنڈ لیے جاتے ہیں، سالوں محنت کی جاتی ہے، پھر ایک نئی چیز سامنے آتی ہے۔ اور جتنا ریسرچ پہ خرچ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کمرشلائز نہ کیا جائے کسی وقت میں، تو اگر کمرشل کسی کاروبار کے لیے ریسرچ کی جا رہی ہے تو شاید دیوالیہ ہو جائے ان کمپنیوں کا۔ لیکن بہت ساری ریسرچ اس لیے بھی ہوتی ہے کہ دنیا کو فائدہ پہنچایا جائے، تحقیق اس لیے ہوتی ہے کہ دنیا کو فائدہ پہنچایا جائے، اور اس کے لیے حکومتیں بہت بڑے بڑے بجٹ رکھتی ہیں۔ بعض ریسرچ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ انسان کے فائدے کے لیے ہیں اور بعض بے فائدہ ہیں، بالکل بلکہ الٹا نقصان ان سے پہنچتا ہے۔ احمدی طلباء کو میں ریسرچ میں جانے کا جب کہتا ہوں، ایک تو اس لیے کہ علم میں اضافہ ایک احمدی کا ہونا چاہیے اور یہ بڑا ضروری ہے، ایک اس لیے کہ انسانیت کے فائدے کے لیے جو بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ کرنی چاہیے، ایک اس لیے کہ ملک کی ترقی کے لیے احمدی کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ایک اس لیے کہ جماعت کا فرد ہونے کی حیثیت سے ایک احمدی کو اپنا مقام منوانا چاہیے کہ میں ایک احمدی ہوں اور میری ایک شان ہے، میرا ایک مقام ہے۔ دنیا میں کہیں بھی احمدی بستا ہو اس کی ایک پہچان ہونی چاہیے۔ اور علم آج کل بلکہ ہمیشہ سے علم ایک بہت بڑی دولت ہے جس کے ذریعے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، بعض ریسرچ بے فائدہ ہوتی ہیں۔ ایک مومن کو ان سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کے خلاف دلائل رکھتے ہوئے اسے روکنا چاہیے۔ اگر ہمارے نوجوان پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، ریسرچ میں نہیں ہوں گے، تو ان نئی تحقیقات کی اچھائیاں برائیاں کس طرح بتا سکیں گے؟ الیکٹرانکس کی ٹیکنالوجی میں آج دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تو بعض لغویات کا نفوذ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، بےہودگیاں بھی پھیل رہی ہیں، جس سے نئی نسل کے اور قوم کے اخلاق بگڑ رہے ہیں۔ اسی طرح کلوننگ وغیرہ کی ریسرچ ہے بایولوجی میں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں خلق میں دخل اندازی ہے۔ اس ریسرچ پر خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ تبدیلیاں جو تم مخلوق میں کرنے کی کوشش کر رہے ہو، یہ تمہیں آخر کار جہنم میں لے جانے والی بنیں گی۔ بس احمدی کی ریسرچ یا کسی مقصد کے حصول کے لیے کوشش اس کام میں ہوگی اور ہونی چاہیے جو نیکیوں میں بڑھانے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو۔ علم بے شک بہت بڑی دولت ہے، محنت اس کے لیے کرنی چاہیے، لیکن سب سے بڑا مقصد ایک احمدی کا اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، اور علم کو اس کے تابع کرنا ہے۔ بس بے شک یہ دنیاوی ریسرچ اور دنیاوی علوم میں ترقی کرنا بھی ہمارا مطمع نظر
ہے اور اس سوچ کے ساتھ ہے کہ اس کو دین کے تابع کر کے دین اور انسانیت کے لیے کارآمد اور مفید بنانا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک مومن کا کام ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ ایک احمدی نوجوان یا شخص اگر اپنی دنیاوی تعلیم اور تحقیق میں آگے بڑھ گیا ہے جو انسانیت کے لیے مفید اور کارآمد بھی ہے، لیکن اگر اس کا خدا تعالیٰ کے حق ادا کرنے کا خانہ خالی ہے تو فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اگر اپنے علم کے اعلیٰ مقاصد کے حصول میں ترقی کر رہا ہے اور بندوں کے حق ادا نہیں کر رہا تو وہ فاستبقوا الخیرات پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ بس ہمیں ان باتوں کی تلاش بھی کرنی پڑے گی جن کو خدا تعالیٰ نے خیرات اور نیکیوں میں شمار فرمایا ہے، کیونکہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نے اس زمانے کے امام کو مان کر ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے، اور جو ترقی ہمیں خدا تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے سے روکتی ہے، جو ترقی ہمیں دین کے حق ادا کرنے سے روکتی ہے، وہ ترقی نہیں بلکہ جہالت ہے۔ مثلا دین اور خدا تعالیٰ کی بندگی کے حق ادا کرنے کی بات ہے تو اس کی ایک موٹی مثال میں دیتا ہوں۔ عید ایک ایسا اسلامی تہوار ہے جس میں سوائے اشد مجبوری کے شامل ہونا ضروری ہے۔ اب دیکھا گیا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس اپنی یونیورسٹی یا اسکول کالج کی کلاسوں کا بہانہ کر کے اس میں شامل نہیں ہوتے، حالانکہ اپنے طور پر اگر چاہیں تو کئی دن کی چھٹیاں کر لیتے ہیں۔ ابھی کیونکہ حال ہی میں عید گزری ہے اس لیے اس کی مثال میرے سامنے آئی ہے۔ بعض لڑکوں کو میں جانتا ہوں کہ انہوں نے مجبوری کا عذر کیا ہے، حالانکہ اگر پہلے ہی پلان کر کے یونیورسٹی کا یا کالج یا اسکول کو بتایا ہوتا تو رخصت بھی مل جاتی ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو اس مغربی ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں دینی قدروں کی اہمیت بہت کم ہے، اگر آپ احمدیوں نے جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اس امام کو ماننے والے ہیں جس نے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کی روح ہمیں پھونکی ہے، اور اپنے ہر اجتماع اور اجلاس میں ہم عہد دہراتے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم کریں گے، اگر آپ لوگوں نے دین کے بارے میں کمزوری دکھائی تو یہ ان نیکیوں میں آگے بڑھنے کے خلاف ہے جن کی طرف خدا تعالیٰ اور اس کا رسول ہمیں بلا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض مجبوریوں میں تو بعض فرض باتیں بھی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں اور نوافل بھی چھوڑے جا سکتے ہیں، جیسے امتحان وغیرہ کی بعض دفعہ طلباء کو مجبوری ہو جاتی ہے، لیکن صرف کلاسوں کے لیے، صرف اپنے کاروبار کے نقصان سے بچنے کے لیے، صرف اپنی دنیاوی مقاصد کے لیے دین کو پس پش ڈالنا اور دنیا کو آگے رکھنا اپنے عہدوں کے پورا کرنے کی نفی کرتی ہے یہ بات۔ بس اصل چیز یہ ہے کہ ہم جو احمدی کہلاتے ہیں، یہ احمدی نام جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کا رکھا ہے، یہ اس لیے رکھا تھا کہ دنیا کو پتہ چلے کہ احمدی زمانے کے امام کو ماننے والے مسلمان ہیں، اور زمانے کے امام کو مان کر اس لحاظ سے دوسروں سے مختلف ہو گئے ہیں کہ ان کا مطمع نظر فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنا ہے۔ آج اس نام کی عزت اور پاس ہم نے رکھنا ہے، یہ ہمارے پر فرض ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات پر ہم نے پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے، اور کوشش کرنے سے یہ مراد نہیں ہے کہ سستیاں دکھاتے رہے اور کہہ دیا ہم نے کوشش کی تھی اور کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ نیکیوں کے حصول کی کوشش کرنی ہے، اپنے آپ کو اس مقصد کے حصول اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی عزت کے لیے قربانی کی حد تک
جانا ہے، لے کر جانا ہے، پھر معاملہ خدا پر چھوڑنا ہے، یہ کوشش ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت کے لوگوں کو نمونہ بن کر دکھانا چاہیے، اور جو شخص ہماری جماعت میں ہو کر برا نمونہ دکھاتا ہے اور عملی یا اعتقادی کمزوری دکھاتا ہے تو وہ ظالم ہے، کیونکہ وہ تمام جماعت کو بدنام کرتا ہے اور ہمیں بھی اعتراض کا نشانہ بناتا ہے۔ فرمایا پس اپنے حالات کا ایک روز نامچہ تیار کرنا چاہیے، اور اس میں غور کرنا چاہیے کہ نیکی میں کہاں تک آگے قدم رکھا ہے۔ انسان کا آج اور کل برابر نہیں ہونا چاہیے۔ جس کا آج اور کل اس لحاظ سے کہ نیکی میں کیا ترقی کی ہے برابر ہو گیا، وہ گھاٹے میں ہے۔ خدا تعالیٰ فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی نصرت انہی کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے، انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو ہمیشہ نیکی میں آگے ہی آگے قدم رکھتے ہیں، ایک جگہ ٹھہر نہیں جاتے۔ فرمایا کہ ٹھہرا ہوا پانی آخر گندا ہو جاتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو مطمع نظر ہمارا مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، ایک جگہ کھڑے نہ ہو جاؤ، اسی پر ساتھ نہ کر لو کہ بہت ہم نے نیکیاں کر لی، ہم نے 5 وقت نمازیں پڑھ لی، یہی بہت بڑی نیکی ہے۔ نہیں، بلکہ ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھتے چلا جانا ہے۔ اور ایک جگہ کھڑے ہونے والے اور نیکی میں ترقی نہ کرنے والے کی مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ جیسے کھڑا پانی ہو۔ چلتا پانی ہمیشہ صاف شفاف رہتا ہے، گند کو بہا کر لے جاتا ہے، لیکن کھڑا پانی آہستہ آہستہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ بس انسانی فطرت میں بھی یہی ہے کہ اگر اس میں یہ احساس نہیں کہ اپنی نیکیوں کو ہر وقت ٹٹولتا رہے، جائزہ لیتا رہے، یہ جائزہ لے کہ کہیں وہ ایک جگہ کھڑا تو نہیں، اگر کھڑا ہے تو بہت خطرناک چیز ہے، یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہزاروں چور، ڈاکو، شیطان اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو اس کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اور پھر انسان کھڑے پانی کی طرح ہو جائے گا جو کچھ عرصے بعد بدبودار پانی بن جاتا ہے، جو نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ بس خدام الاحمدیہ، جماعت احمدیہ کا وہ طبقہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو اس تنظیم سے منسلک کیا ہے، جو احمدیت کے خدام ہیں، جنہوں نے یہ عہد کیا ہے کہ دین کو دنیا پر مقدم رکھیں گے اور اس کی خاطر اپنی جان، مال، وقت اور عزت قربان کریں گے۔ خلافت احمدیت کے قائم رکھنے کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار رہیں گے۔ خلیفہ وقت کے ہر حکم جو معروف ہے، جو فاستبقوا الخیرات پر توجہ دلانے والا ہے، اس پر عمل کرنے کے لیے ساری قوتیں صرف کر دیں گے۔ آپ اپنے عہد کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے کتنے یورو یا کتنے پاؤنڈ کمائے، خدا تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے کتنا دنیاوی علم حاصل کیا، خدا تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے اپنے دنیاوی مقاصد کو کس حد تک حاصل کر لیا۔ ہاں، جس بات کا خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں پوچھوں گا وہ یہ ہے کہ تم نے کس حد تک اپنے عہد کو نبھانے کی اپنی تمام تر طاقتوں سے کوشش کی ہے، تم نے کس حد تک میرے حکموں پر عمل کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آؤ اور میری رضا کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ بس یہ وہ عظیم مطمع نظر ہے جسے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ ہماری رہنمائی فرماتے ہوئے ہمیں اس راستے پر ڈال دیا جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کا راستہ ہے۔ اور یہ نیکیوں میں آگے بڑھنا
صرف ذاتی فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس بات کو بیان فرما کر ہر فرد جماعت کو اس طرف توجہ دلا کر کہ قومی اور جماعتی ترقی کا بھی ایک ایسا گر بتا دیا ہے جس پر چل کر ہماری جماعتی ترقی کی رفتار بھی ہزاروں گنا ہو سکتی ہے اور قومی ترقی کی رفتار بھی ہزاروں گنا ہو سکتی ہے۔ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کا راز یہی تھا کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ فلاں شخص میں کیا کمزوری یا برائی ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ فلاں شخص میں کیا خوبی اور نیکی ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ عبادتیں ہیں تو اس میں ہر ایک نے بڑھنے کی کوشش کی، اگر دوسری نیکیاں ہیں تو اس میں ہر ایک نے بڑھنے کی کوشش کی۔ حضرت عمر کا واقعہ بیان ہوتا ہے، ایک دفعہ بہت زیادہ مال دولت ان کے پاس آیا تو اس میں سے نصف اٹھا کر لے آئے کہ آج میں حضرت عمر سے آگے نکل جاؤں گا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر آئے تو سامان لے کر آئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ گھر میں بھی کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت بکر نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول کو چھوڑ کے آئے، سب تمام کا گھر کا سامان لے آئے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں نصف لا کر بڑا فخر کر رہا تھا، میں کبھی بھی حضرت عمر ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو یہ مسابقت کی روح تھی جو ان لوگوں میں آگے بڑھنے کے لیے تھی۔ صحابہ تھے جن کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اس بات پر کہ آج ہمارے پاس بھی مال ہوتا، سواری ہوتی، ہتھیار ہوتے تو ہم بھی جہاد میں حصہ لے سکتے۔ صدقہ و خیرات میں آگے بڑھنے والے لوگ تھے تو غریب لوگوں کو خیال آیا کہ یہ تو ہمارے سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پوچھا یہ آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ اللہ اکبر اور الحمدللہ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھا کرو تو تمہارا بھی یہ صدقہ خیرات کی کمی پوری ہو جائے گی۔ کچھ دنوں کے بعد امیر لوگوں نے بھی یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہر ایک میں ایک مسابقت کی روح تھی، نیکی میں آگے بڑھنے کی روح تھی جس کو ان لوگوں نے اختیار کیا اور پھر دنیا میں انقلاب پیدا کر دیا۔ بچوں اور نوجوانوں نے اس زمانے میں یہ نہیں سوچا کہ یہ باتیں کرنا اور نیکیوں میں آگے بڑھنا بڑوں کا اور بوڑھوں کا کام ہے، بلکہ نوجوان صحابہ نے بھی کوشش کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض دفعہ ساری رات عبادت بھی کی، اپنے معیار بڑھائے۔ بلکہ ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی تعداد نوجوانوں ہی کی تھی، زیادہ ہوتی تھی۔ جنہوں نے نیکیوں میں سبقت لے جا کر اسلام کے حق میں سیسا پلائی دیوار کا کردار ادا کیا۔ آج مسیح محمدی بھی جن کو آخرین میں ہونے کے باوجود اولین سے ملنے کی خوشخبری ملی ہے، ہم سے یہی تقاضا فرما رہے ہیں کہ نیکیوں میں آگے بڑھو تا خدا تعالیٰ کی نصرت شامل ہو اور جماعت من حیث الجماعت ترقی کی منازل چھلانگیں مارتے ہوئے طے کرتی چلی جائے۔ اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر فرمایا ہے کہ کھڑا پانی بدبودار ہو جاتا ہے۔ ہر قسم کی نیکی کو اختیار کرنا اور اس میں آگے بڑھنا ہی جماعتی ترقی میں صحیح کردار ادا کرنے والا ایک احمدی کو بنائے گا، ایک نوجوان کو بنائے گا، ایک بچے کو بنائے گا۔ جب تک ہم سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے اس سوچ کو اپنے اوپر حاوی نہیں کر لیں گے کہ آج اس زمانے
میں اسلام کی فتح اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر مقدر کر رکھی ہے، اور ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا ایک حصہ ہیں، جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دست و بازو بن کر خدا تعالیٰ کی اس تقدیر میں حصے دار بننا ہے۔ تو اس وقت تک ہم فاستبقوا الخیرات کا حق ادا نہیں کر سکتے، پر یہ سوچ ہمیں ہر وقت اپنے اوپر طاری رکھنی پڑے گی۔ سورہ کاف میں بھی دین کو محفوظ کرنے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کو بچانے اور اس پر عمل کرنے کا جب ذکر ملتا ہے تو نوجوانوں کا ہی ذکر ملتا ہے۔ تو کیا آج مسیح محمدی کے خدام، وہ نوجوان جنہوں نے یہ عہد بھی کیا ہے اور خلافت کے زیر سایہ اس عہد کو ہمیشہ دہراتے بھی رہتے ہیں، وہ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے اور دین کو دنیا پر غالب کرنے کے لیے نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ یقیناً جس طرح کرتے آئے ہیں سابق ہمارے اسلاف، آج بھی کریں گے انشاءاللہ۔ بلکہ میں تو کچھ عرصے سے بعض نوجوانوں کے چہروں پر وہ عزم دیکھ رہا ہوں جو اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم اپنے عملی نمونے دکھا کر، اپنے علم میں اضافہ کر کے، اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق کی حفاظت اور ادائیگی کر کے اس ملک کے کونے کونے میں احمدیت اور حقیقی اسلام کا پیغام پہنچا کر اس قوم کی دنیا و عاقبت سنوارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بس آج میں آپ نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ چند ایک کا سوال نہیں ہے، تمام ان نوجوانوں کو جو اپنے آپ کو مسیح محمدی سے منسوب کرتے ہیں، آج ایک عزم کرنا ہوگا، ایک عہد کی تجدید کرنی ہوگی، اور اس عہد کی تجدید کر کے یہاں سے اٹھنا ہوگا کہ نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اس کو پھیلانے کے لیے ہم ہر قربانی دیں گے، اپنی دنیاوی خواہشات کو پس پش ڈال دیں گے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خدام الاحمدیہ اس لیے قائم فرمائی تھی کہ نوجوان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، نوجوانوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ ہم جماعت احمدیہ کا ایک ایسا مفید وجود ہیں جس نے اپنی تمام تر صلاحیتیں خدا تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے اور جماعت کی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے، نیکیوں میں اعلیٰ مقام پیدا کرنے اور ان میں بڑھتے چلے جانے کے لیے صرف کرنی ہے۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں، اگر بڑے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے تو یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ پھر ہم کیوں کریں۔ ان کی مثال آپ نے نہیں دیکھنی۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ اگر تم فلاں کو دیکھ کر اپنا حق اور فرض ادا نہیں کر رہے تو فلاں کو سزا ملے گی اور تم بخش دیے جاؤ گے، جس کا نمونہ تم نے دیکھا تھا، اس کو سزا ملے گی اور تم بخش دیے جاؤ گے۔ اس شخص کے ساتھ جس کو تم دیکھ کر آپ بھی اپنی اصلاح نہیں کر رہے، اس شخص کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کرنا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہر ایک کے اپنے معاملات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن تمہیں خدا تعالیٰ کی بات نہ ماننے اور اپنے عہد کو نہ نبھانے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ضرور پوچھے گا، یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ بس نہ کسی کی نیکیوں نے کسی دوسرے کو بخشوانا ہے اور نہ کسی کے غلط کاموں نے کسی دوسرے کو سزا دلوانی ہے، ہر ایک اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہے۔
حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے خدام الحمدیہ اس لیے قائم فرمائی تھی کہ اگر جماعت کے بڑے اپنا کردار ادا نہیں کر رہے تو نوجوان سامنے آئیں اور اپنی ذمہ داری سمجھیں، لجنہ سامنے آئے اور اپنی ذمہ داری سمجھے، تاکہ جماعت کا کام آگے بڑھتا چلا جائے۔ اور جب جماعتی نظام بھی اور تمام ذیلی تنظیمیں بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہوں گی، فاستبقوا الخیرات کے حصول کے لیے ہر ایک اب کوشش کر رہا ہوگا، تو جماعت کی ترقی کئی گنا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ فاستبقوا الخیرات کا ایک یہ مطلب بھی ہے کہ جو آگے بڑھنے والے ہیں وہ ایک قدم اوپر جا کر نیچے رہنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی اوپر لائیں۔ اگر نوجوان بہت اوپر چلے جائیں تو رسا پھینک کر سیڑھیاں لگا کر کمزوروں کو بھی اوپر کھینچنے کی کوشش کریں۔ اگر نوجوان نیکیوں میں آگے بڑھیں گے تو سچائی کے پرچار اور اسے اپنے اوپر لاگو کرنے میں بھی آگے بڑھیں گے، پھر حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی آگے بڑھیں گے۔ تو جب یہ آگے قدم بڑھ رہے ہوں گے نوجوانوں کے، تو اگر بڑوں میں کمزوری ہے تو انہیں خود بخود شرم آ جائے گی۔ آپ لوگ راستے دکھانے والے بن کر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بن جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خدا نخواستہ یہاں بڑوں کی اکثریت نیکیوں کی طرف توجہ دینے والی نہیں ہے، یا دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ میں نوجوانوں کے ذہنوں سے اس بات کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ ان کا یہ بہانہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ ہم نے تو بڑوں کے نمونے دیکھنے ہیں۔ خلیفہ وقت جب جماعت سے مخاطب ہوتا ہے تو اس میں نوجوان بھی شامل ہیں، بوڑھے بھی شامل ہیں، مرد بھی شامل ہیں، عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ کبھی کسی خلیفہ وقت نے نہیں کہا، یہ کہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، یہ کہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا، یہ کہیں قرآن کریم کی تعلیم میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ نوجوانوں سے پہلے بوڑھے مخاطب ہیں۔ اگر یہ ہو، اگر اس طرح کی بات ہو تو جماعتی ترقی رک جائے کہ جب تک سب بڑے بوڑھے ٹھیک نہ ہو جائیں نوجوانوں کی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ بس ہر ایک کو اپنی ذمہ داری سمجھنی ہوگی۔ اس مقصد کے لیے آپ کی علیحدہ ایک تنظیم بنائی گئی تھی۔ اس مقصد کو سمجھنا ہوگا کہ کیوں آپ علیحدہ خدام الحمدیہ کے نام سے موسوم ہیں، کیوں تنظیم بنی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ کے مختلف پروگرام اور اجتماعات ہوتے ہیں، اور آپ نوجوان ہی ہیں جنہوں نے آئندہ جماعت کی ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ اگر آج اس مقصد کو آپ سمجھ لیں جو آپ کی تنظیم کا ہے، تو کل کے آنے والے نوجوانوں کی کبھی آپ پر اس بات پر انگلی نہیں اٹھے گی کہ ہمارے بڑے کام نہیں کر رہے، کیونکہ کل کو آپ نے بڑے بننا ہے، یا انہوں نے کام نہیں کیا اور ترقی کی رفتار رک گئی۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ آج کے نوجوان کل کے بڑے ہیں، اور آج آپ کی اصلاح نہیں، آئندہ قوم اور جماعت کی ترقی کے راستے متعین کرنے ہیں۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے یہ فکرہ کہہ کر نوجوانوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہے کہ قوموں کی اصلاح نوجوانوں کی اصلاح کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بس آپ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اگر ایک بچہ ایک بزرگ کو، جس کو اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق تھا، جو بزرگ نیکیوں میں آگے بڑھا ہوا تھا، جس کی مثال ہمیں واقعات میں ملتی ہے، جو دنیا کے لیے علم و عرفان سکھانے کا ذریعہ بنا ہوا تھا، جو تقویٰ پر چلنے والا انسان تھا، اس بزرگ کو اگر ایک بچہ ایک فکرے میں توجہ دلا سکتا ہے کہ اگر میں پھسلا تو صرف مجھے چوٹ لگے گی، لیکن اگر آپ پھسلے تو ایک قوم کو لے ڈوبیں گے۔ آپ نوجوان بھی اپنے عمل سے اپنے بڑوں کو، اگر آپ کے خیال میں وہ اپنا حق ادا نہیں کر رہے،
تو فاستبقوا الخیرات کے اعلیٰ معیار ادا کر کے توجہ دلا سکتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ آپ خود بھی جنہوں نے اس وقت دنیا کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اپنی نیکیوں کے اعلیٰ معیار قائم کر کے ہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ ورنہ جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ آیا ہوں کہ خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ تم نے اپنا عہد نہیں نبھایا، عہد دہراتے تو رہے لیکن اس کو پورا نہیں کیا، اور یہ قوم جس میں تم رہ رہے تھے، جو حق کی متلاشی تھی، اسے حق پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ ایک بڑی تعداد میں جرمنوں میں حق کی تلاش شروع ہو چکی ہے، اور ان کو صحیح راستہ دکھانا آج احمدی نوجوانوں کا ہی کام ہے۔ بس اپنی اس ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ آپ نوجوان اور جوانوں اور ان لوگوں کو، خداوند احمدیہ میں دو قسم کے جوان ہیں، ایک بالکل نوجوانی میں قدم رکھنے والے، ایک جن کی نوجوانی ڈھل رہی ہے لیکن جوان ہیں، جو خداوند احمدیہ کی آخری عمر میں ہیں۔ آپ کے چھوٹے بھائی بہنیں اور بچے بھی آپ کے نمونے دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمونے نہیں دکھائیں گے تو ان کی ٹھوکر کا باعث بھی بن رہے ہوں گے۔ اگر آپ نے اپنا حق ادا نہ کیا تو آپ ان لوگوں کی ٹھوکر کا باعث بنیں گے۔ بس ایک احمدی نوجوان ایک وقت میں وہ بچہ بھی ہے جس نے بزرگ کو سبق دیا، اور اسی لمحے اسی وقت وہ بزرگ بھی ہے۔ ایک خادم وہ بچہ بھی ہے جس نے بزرگ کو سبق دیا، اور وہ بزرگ بھی ہے جس نے نسلوں کو سنبھالنا ہے، جس کے پیچھے ایک نسل ہے، ایک قوم ہے جس کی رہنمائی کر کے اسے نیکیوں میں سبقت لے جانے کے راستے دکھانے ہیں۔ اور جب ہمارے نوجوان، ہمارے خدام جو اپنے آپ کو خدام الاحمدیہ کے نام سے پکارتے ہیں، اس حقیقت کو جان لیں گے تو یہ دنیا آپ کے زیر کر دی جائے گی، آپ کے تحت اقدام کر دی جائے گی، اس کی سربراہی آپ کے ذمہ آ جائے گی۔ ہم انشاءاللہ تعالی فتوحات کے نئے نظارے دیکھیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدمت دین اور نیکیوں میں آگے بڑھنا جو ہے یہ کسی کی میراث نہیں ہے، وراثت میں نہیں ملتا۔ جو بھی نیک نیتی سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے آگے آئے گا، اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو پانے والا بنے گا۔ ان میں شامل ہوگا جو جماعت کی خدمات میں مقام پانے والے ہیں۔ یہ قانون شریعت بھی ہے اور قانون قدرت بھی ہے۔ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو میرے طرف آنے کی تلاش کرے گا، ہدایت کی تلاش کرے گا، میں اسے ہدایت کے راستے دکھاؤں گا۔ یہ ہدایت کا پانا اور اس کے لیے کوشش اور نیکیوں میں آگے بڑھنا ہی اس زمانے کا جہاد ہے جس کے لیے مسیح محمدی ہمیں بلا رہے ہیں۔ اگر قرون اولیٰ کے مسلمان بچوں، نوجوانوں اور عورتوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر بے خطر میدان جنگ میں کود کر اسلام کا دفاع کیا، تو آج اسلام کے دفاع اور تبلیغ کے لیے ہمیں بھی صحابہ کی طرح پہلے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کر کے اپنے اعمال کو سنوار کر پھر اس جہاد میں کودنا ہوگا جو دنیا کو خدا تعالیٰ کی پہچان کروائے، جو توحید کے قیام کا جہاد ہے، جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا میں لہرانے کا جہاد ہے۔ آج مسیح محمدی اسلام کی نشت ثانیہ کے لیے تلوار کے جہاد کی طرف ہمیں نہیں بلا رہے، بلکہ اپنے نفسوں کے پاک کرنے کے جہاد کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، صدق سے اپنے سلسلہ بیعت میں شامل ہونے کی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی پاک تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کے جہاد کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں۔ یہ پیغام دنیا میں پھیلانے کا ہم تبھی حق ادا کر سکتے ہیں جب ہم اپنے نفسوں کو پاک کرتے ہوئے نیکیوں میں آگے بڑھنے اور بڑھتے چلے جانے کے لیے
مسلسل اپنی حالتوں پر نظر رکھیں گے۔ بس اے خدام احمدیت، آج مسیح زمان تمہیں کہہ رہا ہے کہ آؤ اور اپنی حالتوں میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے محافظ بن جاؤ۔ جب اپنوں کی امت کی اکثریت کی بدعملیوں نے اسلام کو بدنام کیا ہوا ہے، آج جب غیروں نے ہر طرف سے اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حملوں کی تابڑ توڑ بھرمار کی ہوئی ہے، ہر ذریعے سے یہ بھرمار کی ہوئی ہے، آج احمدی نوجوان ہی ہے جس نے اسلام کی برتری مسیح محمدی کی قیادت میں دنیا پر ثابت کرنی ہے۔ آج اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے طلحہ جیسے ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ وہ جو 27-28 سال کا نوجوان تھا جس نے احد کی جنگ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے اپنا ہاتھ رکھ کر تیروں کو روکا اور تیروں سے زخمی ہونے کے باوجود اف نہیں کی، اس لیے کہ کہیں اف کرنے سے ہاتھ اپنی جگہ سے ہل نہ جائے۔ آج اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو دجانہ جیسے بہادروں کی ضرورت ہے، جنہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا حق ادا کر دیا جب انہیں آن وسلم نے اپنی تلوار عنایت فرمائی، اور پھر جنہوں نے اپنا جسم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے سامنے کھڑا کر لیا، یہاں تک کہ تیروں کی بارش سے ان کا جسم چھلنی ہو گیا۔ گو آج زمانہ تیروں کے حملوں سے حفاظت کا نہیں ہے، یہ زمانہ تلوار چلانے کا نہیں ہے، لیکن آج بھی اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اس جوش اور جذبے کی ضرورت ہے جو ہمارے اسلاف نے دکھایا تھا۔ اس زمانے میں پاک تبدیلیاں پیدا کرتے ہوئے، نیکیوں میں آگے بڑھتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کلام سے لیس ہونے کی ضرورت ہے، تاکہ اسلام پر کیے گئے ہر وار کا مقابلہ کیا جائے اور کوئی تیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اور جسم تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ بس خدام الاحمدیہ بھی جو جرمنی کے خدام الاحمدیہ ہے یا UK کی خدام الاحمدیہ ہے، جن کا آج اجتماع ہو رہا ہے، یا دنیا میں کہیں بھی خدام الاحمدیہ ہے، ان کی خود ذمہ داری ہے۔ اسی طرح خواتین کی ذمہ داری ہے، لجنہ مائلہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی ترجیحات کو بدلیں، دنیاوی خواہشات میں آگے بڑھنے کے بجائے دین کے کاموں میں مسابقت کی روح پیدا کریں، دین میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں، تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھنے کا جوش پیدا کریں۔ اس وقت 200، 300 یا 400 خدام کے مجلس انصار سلطان القلم میں شامل ہونے اور تبلیغ کے میدان میں آنا کافی نہیں ہے، بلکہ پوری کی پوری خدام الاحمدیہ کو اس کام میں جھونکنا ہوگا، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سامنے رکھنا ہوگا کہ تمہارا مطمع نظر فاستبقوا الخیرات ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، جرمن قوم کا اسلام کو سمجھنے کی طرف رخ ہو رہا ہے، بلکہ تمام دنیا میں جہاں ایک طرف اسلام کے خلاف منصوبہ بندیاں ہیں تو دوسری طرف توجہ بھی ہے۔ دنیا کا ایک حصہ اسلام کو سمجھنا بھی چاہتا ہے، اور اسلام کی حقیقی تصویر صرف احمدی پیش کر سکتا ہے۔ اس لیے اس کام کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے نوجوان بھی فضولیات اور لغویات اور لہو و لعب کے پیچھے چل پڑے تو دنیا کے طالبان حق کو کون سنبھالے گا؟ اگر احمدی نوجوانوں کے کانوں میں ہر وقت آج کل کی ایجادات MP3 یا دوسرے ذرائع سے میوزک اور گانے سننے کے لیے ایئر فون
لگے رہے تو آپ کے ماحول میں نیکیوں کو کون پھیلائے گا؟ کون ہوگا جو نیکیوں میں آگے بڑھ کر پھر پیچھے رہنے والوں کو اوپر کھینچنے کی کوشش کرے گا؟ اپنی ذات میں MP3 یا دوسری ایجادات جو ہیں الیکٹرانکس کی، یہ بری نہیں ہے، ان کا غلط استعمال برا ہے. اس کا صحیح استعمال دین کے حق میں مضبوط دلائل ان میں بھر کر کریں، پھر کانوں میں لگائیں اور سنیں تاکہ دلائل آپ کو یاد ہوں. بس ایک احمدی نوجوان کو ہمیشہ یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ اس کا ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور اس کے حصول کے لیے اس نے اپنے عمل نیک کرنے ہیں، سچائی کو اپنا شیوا اور خاص نشانی بنانا ہے، تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے، دینی تعلیم بھی اور دنیاوی تعلیم بھی، کیونکہ آج اسلام کی فتح آپ کے علم سے جڑی ہوئی ہے، یا آپ کی اسلام کے دفاع اور تبلیغ کی خدمت آپ کے علم و معرفت میں بڑھنے، پاک تبدیلیاں پیدا کرنے اور اعلیٰ اخلاق اپنانے سے منسلک ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرمانے کے بعد کہ تمہارا مطمع نظر فاستبقوا الخیرات ہونا چاہیے، فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یات بکم اللہ جمیعا، کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا. اگر تم نے اس مطمع نظر کو نہ اختیار کیا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کے ساتھ جڑنے کے بعد پھر اپنا مطمع نظر دنیا کی رنگینیوں کو رکھا اور سستیوں اور غفلتوں کو اپنے اس مطمع نظر کو حاصل کرنے میں روک بنائے رکھا، تو پھر ایک دن اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے اپنے پاس لائے گا اور ان غفلتوں اور سستیوں کا جواب دینا پڑے گا. بس آج ایک احمدی پر جو ذمہ داری ہے، جو فرائض اس کے سپرد کیے گئے ہیں، اس میں اسے کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. بس اللہ تعالیٰ نے وارننگ دی ہے کہ ایک دن تم سب اکٹھے تو کیے جاؤ گے، پھر جواب طلبی بر شرمندگی بھی ہوگی، تمہیں پکڑ اور پکڑ بھی ہوگی. بس یہ بڑے خوف کا مقام ہے ہمارے لیے، بڑی فکر ہر احمدی کو کرنی چاہیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی اور یہ سوچ پیدا کرنی ہوگی کہ ہم نے اپنی بھی اور معاشرے کی بھی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ہم صحیح اسلامی تعلیم کے علم بردار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. خدا کرے کہ ہم اس اہم بات کو سمجھنے والے بن جائیں اور دنیا کو روشنی دکھانے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اب دعا کر لیں. آمین. ایک منٹ ذرا، خدام الحمدیہ نے جو اپنی حاضری دی ہے وہ خدام اور اطفال کی خدام کی تعداد ہے 23,301 اور اطفال 1129. نا یہ UK کی ہے، UK والوں نے اپنی حاضری بھیجی تھی اور پہلے ان کو فکر تھی کہ گزشتہ سال سے کم نہ ہو جائے، میرا خیال برابر ہو گئی ہے. 3,430 ان کی حاضری ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، کیونکہ UK کا اجتماع بھی ہو رہا ہے اس لیے وہ میرے سامنے تھی، بلکہ میں سوچ رہا تھا کہ سامنے نہیں آئی، اچھا ہوا آ گئی. خدام الحمدیہ جرمنی کی مجموعی تعداد جو اجتماع میں شاملین ہیں ان کی تعداد 6,952 ہے، خدام 4,605 اور اطفال 1,247، زائرین 1,100 قریباً.
اللہ تعالیٰ سب کو اسلام احمدیہ حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ حضرت امیر المومنین مجلس خدام الانبیاء عالمگیر مجلس خدام الانبیاء جرمنی مجلس خدام الانبیاء UK ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. امان اللہ. اللہ کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ ہمارا شہر یار رنگ لایا 5 برسوں کا مسلسل انتظار آج زیب انجمن ہے وہ ہمارا شہر یار بزم میرا نائی جس کی گرمی انفاس سے بر کے تازہ سب دلوں میں قرب کے احساس سے بر کے تازہ سب دلوں میں قرب کے احساس سے ولولے ہیں نو بنو اور شوق چھلکا جائے ہے جب ہمارا چاند ہم کو ایک جھلک دکھلائے ہے جب ہمارا چاند ہم کو ایک جھلک دکھلائے ہے روح کی بالیدگی وہ جسم و جاں کی تازگی اس کے دل کی ہر خوشی سے ہے ہماری زندگی اس کے دل کی ہر خوشی سے ہے ہماری زندگی وہ ہماری یک دلی کی اجتماع کی جان ہے وہ ہماری مرکزیت کی مقدس آن ہے
وہ ہماری مرکزیت کی مقدس آن ہے. ہم اگر ہے مجتمع تو ہے اسی کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ابھی آپ نے حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی پرجوش اور ایمان فروز جو ہے تقریر اور خطاب سنا، اور جو جذبات اس وقت یہاں پہ بادخواہ میں ہیں ان کو شاید الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ صدر صاحب مجلس خدام الحمدیہ جرمنی مکرم حافظ مظفر عمران صاحب موجود ہیں، تو ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سید صاحب. سید صاحب، ابھی حضور اقدس جو ہیں بہت ہی ایک قسم کی پرجوش جو تقریر اور خطاب فرما کے گئے ہیں، اور فوری طور پہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت جو آپ کا جذبات ہیں وہ کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام صاحب، بہت مشکل ہے اس وقت. جو اللہ تعالیٰ کی دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح کر رہا ہے، اور اس میں گر جانے کو دل کر رہا ہے. اور حضرت صاحب کا جو ایک پرولولہ اور انتہائی پرجوش خطاب تھا، اس کو سن کر اور ساتھ ساتھ ایک حضور انور نے ہمیں اگلے یہ کہنا چاہیے کہ کئی سالوں کا ایک ٹارگٹ دے دیا ہے کہ کس نہج پہ کس سمت میں جو ہے خدام الحمدیہ نے کام کرنا ہے. اور خاکسار تو آپ کے ذریعے سے MTA کے ذریعے سے دنیا بھر کے جو ناظرین ہیں ان سے یہی دعا کی درخواست کرے گا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا بھر کے خدام کو، دنیا بھر کے اطفال کو، دنیا بھر کے انصار کو، دنیا بھر کی جو لجنہ کی ممبرات ہیں، دنیا بھر کی جو ناصرات کی ممبرات ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم حضور انور کی جو توقعات ہیں ہم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے اوپر پورا اترنے کی توفیق دے، اور ہم حضور انور کی ہدایات کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالنے کی کوشش کریں، اور ہم پیارے آقا کے ارشاد کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس ملک کے باسیوں کو ہم اسلام احمدیت کا جو حقیقی پیغام ہے، حقیقی اسلام کا پیغام ہے، وہ پہنچائیں، تاکہ دنیا جلد از جلد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے آئے، اور امن، سکون، اخوت، محبت اور بھائی چارے کی جو زندگی ہے وہ بسر کر سکے. یہی وہ زندگی ہے، یہی وہ دنیا ہے جس کی اسلام تبلیغ کرتا ہے، اور جس کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک مومن سے توقع رکھتا ہے. بالکل درست بات ہے. ناظرین، ایک بہت بڑی اعزاز والی بات ہے کہ حضور اقدس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے جماعت احمدیہ جرمنی کو شروع کے الفاظ میں ہی بہت ایک قسم کی تعریف جو ہے وہ پیش کی تھی. اور صاحب، آپ بتائیں کہ بطور صدر مجلس آپ کو اس وقت کیا محسوس ہو رہا جب حضور نے کہا کہ جو مجلس خدام الحمدیہ جرمنی ہے وہ ایک بہترین اور فعال مجالس میں سے ایک مجلس ہے؟ حضرت صاحب کی شفقت ہے، حضرت صاحب کی شفقت ہے، وگرنہ ہم اس قابل نہیں ہیں. ہمیں پتہ ہے یا ہمارے خدا کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کتنی کمزوری ہیں، لیکن الحمدللہ حضرت صاحب نے اس خوشی کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو حضرت صاحب کی توقعات ہیں ان کے اوپر پورا اترنے کی توفیق دے. جذبات ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ستاری کا پردہ ڈالے رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو انسان کی کمزوریوں کو پردہ پوشی کرتے ہوئے جو ہے ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے توفیق دیتا ہے کہ انسان نیکی کی طرف قدم مارے. اور قرآن کریم کی تعلیم، اور پھر اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اسلام کی ایک پرامن تعلیم دی اور خلفاء نے اس کی وضاحت کی اور کر رہے ہیں، اس کے اوپر انسان چلنے کی کوشش کرے. تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے تو خلیفۃ المسیح کی خوشنودی جو ہے وہ اس کے بغیر خدا تعالیٰ کی خوشنودی جو نہیں مل سکتی. الحمدللہ. صاحب، اب اجتماع جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے یا اختتام کو پہنچنے والا ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ آگے کس طریقے سے جو ہے یہ اجتماع جو اس کو وائنڈ اپ کیا جائے گا، یا کس طریقے سے جو دو حصے ہیں اجتماع کے. ایک انتظامی معاملات ہیں، ٹینٹ وغیرہ ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم 2 دنوں میں انشاءاللہ کل اور پرسوں جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ ختم کر لیں گے. لیکن جو دوسرا حصہ ہے جس کا حضور انور نے اپنے خطاب میں ذکر کیا، جو ہمیں ٹارگٹس دیے، جو ہمیں پروجیکٹس دیے، جس میں تبلیغ کا پروجیکٹس ہے، مجلس انصار سلطان القلم میں تمام خدام کو شامل کرنے کا پروجیکٹ ہے، کیونکہ معمولی پروجیکٹ نہیں ہے. اس کے اوپر ہم انشاءاللہ کام کریں گے، اپنے تمام خدام کو حضرت صاحب کی ہدایات کے مطابق تبلیغ کے میدان میں
جو ہے وہ جھونکنے کی کوشش کریں گے تاکہ جلد از جلد دنیا جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جائے. ٹھیک ہے سر صاحب، سب سے پہلے جزاک اللہ اصل جزا، اور تمام MT کی ٹیم کی طرف سے یہ اجتماع جو ہے وہ آپ کو مبارک ہو. خیر مبارک. آپ سب کا بہت شکریہ، تمام کارکنان کا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے بے شمار فضلوں سے نوازے. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ اس آسمانی معاہدے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور اس کے ذریعے سے شش جہت میں جو ہے اسلام اور احمدیت کی تبلیغ ہوتی رہے. ٹھیک ہے جزاک اللہ اصل جزا. ناظرین اب ہم انشاءاللہ العزیز کچھ ہی دیر میں اپنی نشریات جو ہیں وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچیں گی، لیکن اس وقت ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے.